حضرات سوال کر رہے ہیں کہ مولانا تکبیرات تشریق کب سے کہنا ہے اور کب تک کہنا ہے، اور تکبیرات تشریق کیا بلند آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا ہے؟ تو اس سلسلے میں تکبیرات تشریق کے متعلق آپ حضرات ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے، البتہ عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی۔ تو کب سے کب تک ہوا؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے کب تک؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر کی نماز تک یہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے ہر مرد پر اور ہر عورت پر جو بالغ ہو۔ البتہ مرد آواز پر بلند آواز سے کہنا، بلند آواز سے، اتنا بلند آواز سے کہ زیادہ شور شرابہ نہ ہو، بالکل کہ ہمارے آزو والوں کو سنائی دے، بس بہت زیادہ شور شرابہ نہ، درمیانی آواز میں کہیں گے۔ اور عورتیں بالکل آہستہ آواز میں کہیں گی۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یا تو اس تکبیر کو پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا درمیانہ طریقے سے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دل کا دل میں پڑھ لیتے ہیں، تو دل کا دل میں نہیں پڑھیں، بلکہ بلند آواز سے، کم درمیانی، بلکہ بہتر ہے کہ درمیانی آواز میں ہی پڑھے، زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں اور بالکل آہستہ آواز میں بھی نہیں، بلکہ بلند آواز میں درمیانی طریقے سے پڑھے۔ تکبیر تشریق امام، مقتدی، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا ہو یا امام کے ساتھ پڑھنے والا ہو یا خود امام ہو، عورت، مرد، مسافر، مقیم، شہر والوں اور گاؤں والوں سب پر واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو نماز ختم ہونے کے بعد اکیلے میں، تنہائی میں بھی ہم کیا کریں گے؟ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ نماز ختم ہو گئی تو ہماری نماز اپنی ختم کرنے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد بھی پھر ہم بلند آواز سے پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ شرماتے ہیں اور اکیلے میں نہیں پڑھتے، نہیں دوستو، ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم اللہ کے لیے، ہمیں یہ اللہ کی بڑائی کرنا ہے، تو ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم کیا کریں؟ پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو حضرات ماشاءاللہ ان ایام میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عورتیں چونکہ گھر میں رہتی ہیں تو اکثر بھول جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں عورتیں جہاں پر نماز پڑھتی ہیں، آج اس کا ایک مشورہ ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا بینر لگا لیں یا چھوٹا سی ایک پرچی بنا کر وہاں پر چپکا لیں، یاد دہانی کے لیے لکھ کر لٹکا دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر یہ ہم لکھ کر لٹکا دیں گے تو انشاءاللہ عورتوں کو بھی یاد رہے گا اور وہ بھولے گی نہیں۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور واقعتاً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی فضیلتوں کا اندازہ ہم بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ تکبیر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تکبیر میں قوت ہے، تکبیر میں طاقت ہے، تکبیر میں سکون ہے، تکبیر میں سکینہ ہے، اور تکبیر میں عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، جی ہاں، دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں سے بھی بڑے ہیں، اور جو خود کو ناقابل شکست سمجھ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، جتنا ہو سکے ہم اس کی تکبیر کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ تکبیر کہنے میں شرماتے ہیں۔ دوستو، آج تو لوگ گانا گانے نہیں شرماتے، تو کیا ہم اللہ کا نام بلند کرنے میں کیوں شرمائیں؟ ہرگز بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ یہ اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت ہمیں ضرور بے ضرور دل سے کہنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تکبیر تشریق کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔